نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جہاں اور طاقتیں رکھی ہیں وہاں اللہ نے انسان کے اندر ایک نفس کی طاقت رکھی ہے، اور اس نفس سے مراد قرآن مجید میں اللہ نے وہ طاقت مراد لی ہے جس سے انسان خیر اور شر کو چاہتا ہے، اپنے اچھے یا برے کو چاہتا ہے۔ ہم زبان سے کبھی کہتے ہیں آج میرا دل کر رہا ہے نماز پڑھنے، آج میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں روزہ رکھوں، آج میرا قرآن پڑھنے کو دل کر رہا ہے، آج میرا فلاں بھائی کی فلاں بہن کی مدد کرنے کو دل کر رہا ہے، آج میرا یوں کھانے کو دل کر رہا ہے۔ یہ انسان کا نفس ہے جو انسان کے لیے خیر بھی چاہتا ہے، شر بھی چاہتا ہے، اور اللہ نے یہ اختیار انسان کو دیا ہوا ہے، مکمل اختیار دیا ہے، چاہے یہ انسان اچھا چاہے چاہے برا چاہے۔ اور یہ انسان، یہ اللہ نے پوری کائنات میں سے صرف اور صرف دو مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ نے پورا اختیار دیا ہے، چاہے وہ خیر کا کام کرے چاہے وہ اچھا کام کرے۔ خیر کا کام یعنی اچھے کام، جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، اسے خیر کا کام کہتے ہیں، اچھا کام کہتے ہیں۔ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس کام کو برا کام کہتے ہیں، اسے گناہ کا کام کہتے ہیں، اسے شر کہتے ہیں۔ اور اللہ نے انسان کو اور ایک جنات کو، پوری کائنات میں سے ہزارہا قسم کی مخلوق ہیں، اللہ نے صرف دو مخلوق کو اختیار دیا ہے، چاہے تو میری بات مانو چاہے نہ مانو۔ یہ اختیار فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ فرشتے تو ایک نورانی مخلوق ہیں جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بات ماننے کے لیے پیدا کیا، نہ ماننے کا سوال ہی نہیں۔ یہ بادل، یہ بارش، یہ پودے، یہ درخت، یہ ریت کے ذرات، یہ پہاڑ، یہ دریا، کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کسی کو اختیار نہیں۔ اختیار ہے تو صرف دو مخلوق کو، ایک انسان کو اور ایک جنات کو۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اللہ نے کتنا کھل کر اختیار دیا ہے اس انسان کو اور جنات کو۔ جنات کو بھی اختیار ہے، چاہے اللہ کی بات مانے چاہے نہ مانے، مانیں گے جنت، نہیں مانیں گے جہنم۔ ابلیس جنات میں سے، شیطان جنات میں سے ہے، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ ابلیس جنات میں سے تھا، اس لیے رب کی نافرمانی کر سکا۔ اور اللہ نے اتنا کھل کر قرآن مجید کے اندر اختیار دیا ہے انسان کو اور جنات کو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، کھلا اختیار ہے۔
آگے فوراً فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا، کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہوئی، کفر اختیار کرو جہنم تیار، اللہ کی بات مانو گے ایمان لاؤ گے جنت تیار، لیکن اختیار پورا ہے، اتنا کھل کر اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اور جن باتوں میں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں اللہ پکڑ ہی نہیں کرتا، جہاں اختیار نہیں ہوتا وہاں اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ جیسے انسان کے ذہن میں خود بخود برے خیالات آ جائیں تو انسان ان کو روک نہیں سکتا، بے بس ہو گیا، اب اس پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی گناہ نہیں، خیالات کا خود بخود آ جائے کوئی گناہ کی بات نہیں، اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ اور یہ انسان بے بس ہو جائے تو اللہ نے سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں یہ کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت کے مطابق پابند کرتا ہے، اگر بندہ اس کی طاقت نہیں رکھتا اللہ پکڑ بھی نہیں کرتا۔ پکڑ ہے اختیار پر، بھول کر کھا پی لیا روزے کے اندر، بھول انسان کے بس میں نہیں، بھول کر کھا پی لیا روزہ ہی نہیں ٹوٹتا، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھول کر کوئی بندہ کھا پی لے، پورا کھانا کھا لے بھول کے، بعد میں یاد آئے روزہ ہی نہیں ٹوٹتا، کیوں؟ بے بس، بھول گئے۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، بھول چوک کو میری امت سے معاف کر دیا گیا۔ ہاں غفلت پر پکڑ ہے، غفلت پر پکڑ ہے، سستی پر پکڑ ہے، نماز پڑھنا بھول گیا، سو گیا، نیند آئی نہیں تھی، سو گیا، فجر کا وقت نکل گیا، پکڑ نہیں ہے، قضا کرنی ہے، وہ تو فرض ہے نا اس کے لیے۔ انسان بے بس، میں اس چیز کو بہت واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں انسان بے بس ہو جائے اس کے ذمے گناہ نہیں لکھا جاتا، اس کے ذمے پکڑ نہیں ہوتی، اور جہاں انسان کے بس میں ہو وہاں اگر وہ خیر کرے گا تو اس کی جنت، اللہ کی نعمتیں، ثواب، اور جہاں اختیار ہے انسان کو وہاں شر کا کام کرے گا تو اس پر پکڑ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک صاحب نے پوچھا بندے کو کتنا اختیار ہے، کتنا بے بس ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، حضرت علی نے فرمایا دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ، کہنے لگے وہ تو نہیں کر سکتا، کہنے لگے بس اتنا اختیار ہے، اتنا بے بس۔ بہت اچھی طرح سمجھا دیا، جہاں انسان بے بس ہو جائے وہاں پکڑ دے۔ اور خیر اور شر کو چاہنے کی جو اللہ نے طاقت انسان کے اندر رکھی ہے اس کا نام نفس۔ اور اس نفس کی اللہ نے قرآن مجید میں 3 قسمیں بتائی ہیں، اور ذہن میں رکھیے گا اللہ خالق ہے اس نفس کا، اس انسان کا بھی خالق ہے، اور یہ جو انسان کو اختیار دیا ہے خیر اور شر کو چاہنے کا، اس کا بھی اللہ خالق ہے۔ اس خالق نے اس نفس کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ آج اس رمضان کے ماحول میں ہمیں سمجھنا ہوگا، ہر ایک کو اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا میرا نفس ان 3 قسموں میں سے کس قسم کا ہے، اپنے آپ
اپنا احتساب. ہمارے معاشرے میں ایک بیماری ہے، دوسرے کا احتساب کرتے، اپنے کو نہیں دیکھتے. بہت بڑی بیماری. اس بیماری سے نکلنے کا یہی علاج ہے کہ یہ انسان خود اپنے آپ کو دیکھے کہ میں نفس کی ان 3 قسموں میں سے میرا نفس کس قسم کا ہے. ایک نفس کی قسم اللہ نے بتائی 13ویں پارے کے شروع میں پہلی آیت میں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. نفس امارہ بہت زیادہ حکم دینے والا، بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا. ایسے نفس کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ اس کو برے کام میں مزہ آتا ہے، گناہ میں مزہ آتا ہے. دوسرے کو دکھ میں دیکھ کر مزہ آتا ہے، اسے دوسرے کو تکلیف پہنچا کر مزہ آتا ہے، دوسرے کو غمگین دیکھ کر مزہ آتا ہے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو، مولانا گناہ میں کس کو مزہ آتا، دوسرے کو دکھ پہنچا کر کس کو مزہ آتا؟ لیکن جب معاشرے میں آنکھیں کھول کر دیکھیں گے تو معاشرہ بھرا ہوا ہے. گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی مثالیں عرض کرنے لگا. دکھ میں دیکھ کر مزہ آتا ہے، تکلیف پہنچ کر مزہ آتا ہے، تکلیف پہنچا کر مزہ آتا ہے. ہمارے معاشرے کے انسان گھر میں سیڑھیوں سے کوئی لڑک جائے، نیچے گرے، بارش ہو، کیچڑ ہو، اس میں کوئی گر جائے، کہتے سنائی دیں گے. گھر کے افراد میں سے، بہن بھائی میں سے سیڑھیوں سے لڑک کر نیچے گرا، چوٹ لگی، کہتے سنائی دیں گے. بارش میں کوئی پھسل جائے، کہتے سنائی دیں گے. ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو آئیں گے پاس، کہیں گے چوٹ تو نہیں لگی، چوٹ خیر تو ہے، کپڑوں کو صاف کرنے کی بھی فکر کریں گے. ایسے بھی لوگ ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہنسیں گے، اس کو چوٹ لگی، اس کے کپڑے میلے ہوئے، اس کو دکھ ہوا، اس نے تہکا لگایا، اتنا خوش ہوا دوسرے کے دکھ پر. یہ ہے معاشرے کے وہ لوگ کہ جو آپ دفتروں کے اندر ماحول کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایسے افراد آپ کو نظر آئیں گے جو لیگ پولنگ میں مبتلا ہوں گے، ٹانگ گھسیٹنے میں مبتلا ہوں گے. دفتروں کے اندر، کاروباری اداروں کے اندر، درسگاہوں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، دوسرے کو ذلیل کرواتے ہیں بڑوں سے. ان کو مزہ آتا ہے، کہتا دیکھا میں نے شکایت لگائی تھی. مسکراتے، خوش ہوتے، دوست احباب کو بتاتے دیکھا میں نے کیسا ذلیل کروایا، ہنستے. دوسرا ذلیل ہوا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. دوسرے کو ڈانٹ پڑی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفس امارہ ہے. اس کو دوسروں کو دکھ میں دیکھ کر مزہ آتا ہے. یہی نفس امارہ جب ایک خاص کیفیت میں پہنچتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو مالی نقصان پہنچا کر لوگ ہنستے، خوش ہوتے. دیکھا نہیں میں نے کیسا اس کو الو بنایا ہے، پیسے کما لے. دکاندار گاہک کو نقصان پہنچا کر مسکرا رہا، خوش ہو رہا. اور اسی طرح جب یہی کیفیت نفس امارہ کی بہت اونچی سطح پر چلی جاتی ہے تو پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے
کہ بہت سے قاتل قتل کرنے کے بعد لاش پر کھڑے ہو کر قہقہے لگاتے ہیں۔ یہ وہی کیفیت ہے جو وہ سیڑھی سے لڑکا، اس کو چوٹ لگی، گھر میں بہن بھائی، حقیقی بہن بھائی ہنستے قہقہے لگاتے۔ یہی کیفیت جب ذرا بڑی ہو جاتی ہے تو پھر قاتل قتل کرنے کے بعد لاش پر چڑھ کر قہقہے لگاتے۔ یہی وہ کیفیت ہے کہ آج دوسرے کا مال کھانے کے بعد پھر لوگ خوش ہوتے ہیں، قہقہہ لگاتے ہیں۔ دیکھا ہم نے کتنا اس سے گھسیٹ لیا، کتنا اس کے حصے پر قبضہ کر لیا، کتنا مال لے لیا۔ نفس امارہ، ایسا شخص جس کو گناہ میں مزہ آتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کھل کر لکھ دیا کہ اگر گناہ میں مزہ نہ ہوتا تو کون بے وقوف گناہ کرتا؟ کوئی احمق ہی ہوتا گناہ کرتا۔ ایک طرف عذاب ہو رہا ہے، دوسری طرف کوئی فائدہ بھی نہیں۔ گناہ میں انسان خوش بھی ہوتا ہے، غیر محرم کو دیکھ کر یہ انسان خوش ہو رہا، غیر محرم پر نظریں ڈال کر خوش ہو رہا، گناہ کر کے خوش ہو رہا۔ یہ انسان آج معاشرے میں رہتے ہوئے کسی کی چیز چوری کر کے چھپا کے خوش ہو رہا، کسی چیز کی چیز چھپا لی اور چھپانے کے بعد اب وہ بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کی چابی چھپا دی، اس کا موبائل چھپا دیا۔ میں وہ معاشرے کی مثالیں دے رہا ہوں جو بھری پڑی ہیں معاشرے کے اندر، کہ دوسرے کو دکھ میں دیکھ کر یہ انسان خوش ہو رہا۔ موبائل چھپا دیا، چابیاں چھپا دی، اب وہ ڈھونڈ رہا ہے، مزے آ رہے ہیں، اس کو قہقہے لگا رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی کی لاٹھی بھی پکڑ کر ادھر ادھر کر دے اور دوسرا پریشان ہو، لعنت الملائکہ، جس وقت تک وہ مسلمان بھائی پریشان ہوتا ہے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے۔ اب یہ ہولے خوش بندہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کر، سوچئے گا دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا کر خوش ہونے والا، اس پر اس وقت تک فرشتہ لعنت کر رہا، یعنی اللہ کی رحمت بہت دور ہو گئی اس۔ آج ہمارے یہاں عام ہے، گھروں کے اندر ہاتھ میں چھری پکڑی ہوتی ہے، کوئی نوکیلی چیز پکڑی ہوتی ہے، کوئی قینچی ہوتی ہے، یوں کرتے اشارہ کرتے ہیں چبھونے کے لیے۔ عام نوکیلی چیز، کوئی چھری وغیرہ، قینچی وغیرہ گھروں کے اندر ایک دوسرے کو یوں کر کے کرتے ہیں، وہ ذرا پیچھے ہٹتا ہے، ڈرتا ہے، ہنستا ہے، اگلے کو خوف زدہ کر کے تکلیف پہنچا کر خوش ہوا۔ پھر جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے دین کیا ہے، قتل و غارت گری پر خوش ہونے والے سمجھیں دین اسلام کیا سکھاتا ہے، تباہی پھیلا کر خوش ہونے والے سوچیں کہ دین کیا سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، جو کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف کسی لوہے کی تیز دھار چیز سے اشارہ بھی کرے، لعنتہ الملائکہ، اس پر فرشتے لعنت کرتے۔ یہ انسان خوش ہو رہا، مزے لے رہا، دوسرے کو ڈرا کر، دوسرے کو دکھ پہنچا کر، یہ نفس امارہ ہے جو دوسرے کو دکھ میں دیکھ کر مزے لیتا ہے، دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر مزے لیتا ہے، دوسرے کو طرف اشارہ کیا تیز دھار۔ اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے آداب المعاشرت کتاب میں لکھا ہے کہ بچوں کو، بچیوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ اگر بیٹا قینچی یا چھری وغیرہ اپنے سے کسی دوسرے کو دینی ہو تو
تیز نوکیلا والا حصہ اپنے ہاتھ میں رکھو اور دستی والا حصہ دوسرے کے سامنے رکھو، کہیں وہ اس حدیث کا مصداق نہ بن جائے، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ۔ بچے کوئی چیز دینے لگے تو کینچی دے، تو کینچی کا جو تیز رخ ہے، چھری کا جو تیز رخ ہے، وہ دوسرے کی طرف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کہیں اس ضمن میں وہ نہ آ جائے۔ کتنا حساس ہے دین۔ نفس امارہ عرض کر رہا ہے کہ انسان کو خود دیکھنا ہوگا، کیا مجھے گناہ میں مزہ آتا ہے؟ اس خاص گناہ میں مزہ آتا ہے تو نفس امارہ ہے اس وقت۔ نماز بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت اچھا نفس، ابھی اس کا ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن گناہ میں جب مبتلا ہو اور گناہ کا مزہ آ رہا ہو، کیا عجیب انسان نہیں ہے کہ اس کو سود لے کر، سود دے کر مزہ آ رہا، اس کو سود کھا کر مزہ آ رہا، اس کو حرام کھا کر مزہ آ رہا، اس کو نشہ کر کے مزہ آ رہا۔ آج معاشرے میں جتنے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں نشے میں مبتلا ہو رہی ہیں، خوشی کے لیے، سکون کے لیے، اور اللہ نے سمجھایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے اندر۔ آج بچوں اور بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، شروع سے بچپن سے ان کا نفس امارہ سے ان کو نکالے، مت مزاج بنائے بچوں کا کہ وہ دوسرے کو دکھ پہنچا کر ہنسے، یہ مزاج نہ بننے دے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر وہ ہنسے، اس کا مزاج نہ بننے دے۔ ہمیں تو اساتذہ اتنا سختی سے منع کرتے تھے طالب علمی کے دوران کہ اگر استاد صاحب کسی کو کلاس ہو رہی ہے، طلبہ بیٹھے ہوئے، کئی دفعہ ہوا ہمارے ساتھ، تو کسی طالب علم کو استاد نے ڈانٹا یا استاد نے تھوڑی سی تمانچہ لگا دیا، تھوڑی سی دھمک لگا دی، تو بعض ساتھی ہنس پڑتے تھے، شاگرد ساتھی بیٹھے ہوئے وہ ہنس پڑتے، پٹائی ہوئی نا، مزہ آیا نا، مسکرا اٹھتے تھے۔ فوراً ہمارے استاد ٹوکتے تھے اور کہتے تھے من ضحک ضحک، جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے، جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے۔ آج تم دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر ہنس رہے ہو، کل تم تکلیف میں مبتلا ہوگے، دوسرے ہنسیں گے۔ مکافات عمل، دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر ہنسنا، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ پھر اس انسان کو بھی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، دکھ پہنچاتا ہے، دوسرا انسان ہنستا ہے۔ ایک تو نفس امارہ، انسان خود سوچے نفس امارہ کیا ہوتا ہے، وہ کہ جو گناہوں میں بہت زیادہ مبتلا ہو، یہاں تک کہ اس کو گناہ کی باتوں میں مزہ آ جائے۔ سوچنا ہوگا اس مومن کو روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے یا روزہ نہ رکھنے میں مزہ آتا ہے۔ سوچنا ہوگا اس مومن کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، نماز چھوڑنے میں مزہ آتا ہے۔ سوچنا ہوگا اس کو حلال کھا کے مزہ آتا ہے یا حرام کھا کے مزہ آتا ہے۔ اپنے نفس کو دیکھنا ہوگا کیسا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جس کا ذکر اللہ نے 13ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس امارہ۔ دوسری قسم اللہ نے نفس کی بتائی سورۃ القیامہ میں، ذہن میں رکھیے گا اللہ نفس کا خالق ہے، اور نفس وہ طاقت جس سے انسان خیر اور شر کو چاہتا ہے، یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی، اور یہ صرف انسان اور جنات کے اندر ہے بس، باقی کسی مخلوق میں نہیں ہے، پوری کائنات میں کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ دوسری قسم سورۃ القیامہ کی دوسری آیت میں اللہ نے بتائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے میرے بیان سے کہ کون سا سب سے اچھا، کون سا درمیانہ، کون سا بہت ہی برا، ایک دم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، ایک دم۔
نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس، یعنی جو اچھے کام بھی کرتا ہے لیکن کبھی برا کام ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، نہیں یہ میں نے دوسرے کو گالی دے دی، دوسرے کو تکلیف پہنچا دی، دوسرے کو برا بلا کہہ دیا، یہ میں نے حرام کمایا، نہیں بہت برا کیا، یا اللہ معاف فرما دے۔ اچھے کام بھی کرتا ہے لیکن کبھی کبھی نفس کو ملامت بھی کرتا ہے اگر برا کام ہو جاتا ہے۔ آپ خود سمجھ گئے کہ یہ نفس امارہ سے قدر غنیمت، جہاں گناہ ہوتا ہے فوراً توبہ اور استغفار، یہ نفس لوامہ۔ نیک کام بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بندوں کے حق میں کوتاہی ہو گئی، بندے سے معافی مانگ لی، بیوی کو کچھ کہہ دیا برا بھلا، بعد میں بیوی سے معافی مانگ لی، کسی بھائی سے لڑائی ہو گئی، کوئی برا بھلا ہو گیا، اس سے معافی مانگ لی، نفس لوامہ۔ تیسری قسم اللہ نے بتائی نفس مطمئنہ، اور یہ سورۃ الفجر کی آخری آیات میں سے یہ کمال کا نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ہر ایک کو نفس مطمئنہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس نفس کو خطاب کر کے کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ یہ تیرا نفس اس اللہ سے راضی اور وہ اللہ اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، تو جنت میں داخل ہو جا۔ نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس، وہ نفس جس کو نیکی میں مزہ آئے، جس کو اچھے کاموں میں مزہ آئے، جس کو دوسروں کی مدد کرنے میں مزہ آئے۔ افطار کے دسترخوان پر بیٹھ گئے، سارے بیٹھے ہوئے، یہ اچھا والا سموسہ میں لے، پکوڑے میں زیادہ کھا، اور یہ اچھی والی چیز میں زیادہ لے۔ ایک یہ نفس ہے، اور ایک وہ نفس ہے جو اپنے سامنے سے اٹھا کر دوسرے کو دیتا ہے، اس کی پلیٹ میں یہ چیز نہیں ہے، میں اس کو یہ دے دوں، اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی، ایک کو کھا کر خوشی ہوتی، ایک کو کھلا کر خوشی ہوتی۔ نفس کو دیکھنا ہوگا کیسا ہے، جسے نیک کاموں میں مزہ آتا۔ اور الحمدللہ ابھی اندھیرا نہیں چھایا، ابھی گھروں میں نفس مطمئنہ والے بھی ہیں۔ یہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں نفس مطمئنہ والی ہے، خود بھوکا رہ لیں گے، خود پیاسا رہ لیں گے، خود ہو جائے گا، میرا بچہ کھا لے، شوہر کھا لے، اس کا پیٹ بھر، اچھی بوٹیاں یہ کھا لے، اچھی چیزیں یہ کھا لے، میں کھا لوں گی جو بچا ہوا۔ مائیں آج بھی نفس مطمئنہ کمال کا موجود ہے، آج بھی یہ باپ جتنے موجود ہیں یہاں، اب عید آنے والی ہے، وہ میں پرانا جوتا وہ پہنوں گا، وہ پچھلے سال لیا تو ٹھیک ہے، میں بچوں کے لیے لے لوں جوتا، اپنے بھائی کے لیے لے لوں، کپڑے میں وہ ٹھیک ہے میرے والے، وہ ٹھیک ہے، میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے لوں۔ آج بھی نفس مطمئنہ ہے، میں اپنے ماں باپ کو اچھے کپڑے پہنا دوں، میری خیر، میں اپنے بہن بھائیوں کو اچھے کپڑے پہنا دوں، ان کی عید اچھی گزر جائے، اس کو مزہ آ رہا، نفس مطمئن، اچھے کاموں میں مزہ آنے لگے، جب نماز پڑھنے میں مزہ آنے لگے، جب روزہ رکھنے میں مزہ آنے لگے، جب قرآن پڑھنے میں مزہ آنے لگے، جب خلق خدا کی خدمت کرنے میں مزہ آنے لگے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب آپ فوراً سمجھ گئے ان تین قسموں میں سے بڑی آسان پہچان کہ انسان یہ سوچے خود اپنے بارے میں کہ میرا نفس امارہ تو نہیں، نفس لوامہ تو نہیں، وہ بھی غنیمت، اور سب سے بہتر کوشش ہو نفس مطمئنہ تک جانے۔ اب سوال یہ ہے
کہ ہم کیسے، اب بڑی اہم باتیں، ہم کیسے اپنے نفس امارہ کو نکال کر کم از کم لوامہ میں لائیں، اور لوامہ میں سے نکال کر وہ ملامت کرنے والے نفس کی کیٹیگری میں سے اٹھا کر ہم اسے نفس مطمئنہ میں کیسے لائیں۔ اس کے لیے صرف ایک کام کرنا ہوگا، اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا، اپنی نفس کی تربیت کرنی ہے، اپنی نفس کی تربیت کرنی ہے۔ یہ نفس امارہ سے نکل کر لوامہ میں سے نکل کر مطمئنہ میں آ جائے، اس کی تربیت اللہ روزے کے اندر کر رہا ہے۔ ایک ایک روزے دار اس بات کی تصدیق کرے گا کہ آج ماشاءاللہ 16واں روزہ ہو گیا۔ شروع کے روزے ذرا مشکل تھے، حالانکہ باوجود اس کے کہ ٹھنڈ تھی شروع کے روزے، آج کل ماشاءاللہ گرمی شروع ہو گئی تھوڑی تھوڑی، ابھی بھی موسم بہت بہتر ہے، لیکن آج کل کے روزے آسان ہیں گرمی ہونے کے باوجود۔ شروع کے ایک ہفتہ ذرا مشکل تھا، کیوں؟ 11 مہینے سے کھانے پینے کی عادت پڑی ہوئی تھی، اور جب چند دن نہ کھانے کی عادت پڑ گئی تو آج کل کے روزے آسان ہو گئے الحمدللہ۔ اور اب یہ آہستہ آہستہ آخری روزے تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ پھر عید کے دن بڑا مشکل گزرے گا، عید کا دن جب کھانے کی چیز سامنے آئے گی روزہ، پھر ایک دم خیال آئے گا نہیں آج تو عید کا دن ہے، عید کے دن کھانا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ نہ کھانے کی عادت پڑ گئی۔ نفس مطمئنہ وہ نفس کے جسے گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ گئی، اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ اللہ تربیت کر رہا روزے کے اندر کہ یہ انسان، اس کے اندر ایمانی قوت موجود ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں بے بس ہوں، مولانا آپ کو نہیں پتا میرے حالات، میرا معاشرہ، میرا گھرانہ، میرا خاندان مجھے گناہ پہ مجبور کرتا ہے، میں بڑا بے بس ہوں۔ بے بسی کی بات میں نے شروع میں عرض کر دی، اسی لیے بڑی کھل کر اسے اب دوبارہ نہیں دہراؤں گا کہ جہاں انسان واقعی بے بس ہو جاتا ہے اللہ نہیں پکڑ کرتا، کھل کر بات کر چکا پہلے۔ جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ آیت بھی آپ کو سنا دی تھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا اللہ اس پر پکڑ نہیں کرتا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ معاشرے میں رہنے والے افراد جو یہ جملے کہتے ہیں مولانا بس ہم بڑے کمزور سے انسان ہیں، بے بس انسان ہیں، ماحول ایسا ہے، گھر ایسا ہے، گناہ ایسا ہے، لہذا گناہوں کی زندگی گزار رہے۔ ایسا شخص روزہ رکھ لے اور بند کمرے کے اندر اس کو کھانے پینے کی، اس وقت بھوک پیاس کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، اب جمعے کے بعد اگر موقع مل جائے نا کسی کو بند کمرے میں روزے دار کو، پانی بھی اچھا ٹھنڈا، پھل بھی مل جائے بند کمرے کے اندر بھی، اور کھانے پینے کو، حلال کھانے پینے کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے۔ کیوں؟ باہر نکلے تو پوچھ تو لیں اس سے، اللہ کے بندے تجھے الگ تنہائی میں موقع ملا تھا کھا پی لیتا، وہ آگے سے کہے کہ نہیں میں نے آج روزہ رکھا، سیدھا سا جواب۔ پتہ ہے کیا کہا اس نے؟ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کیا کہا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ میں نے نیت کی ہے میں صبح سے لے کے شام تک، سحری سے لے کے افطار تک کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ کوئی اس پر بندوق لے کے نہیں کھڑا ہوا، تو اسلحہ لے کے نہیں کھڑا ہوا، کھائے گا تو یہ ہو جائے گا۔ مکمل اختیار ہے اس کو بند کمرے کے اندر کھانے کا یا نہ کھانے کا۔ اس بند کمرے کے اندر صرف اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کی قوت ایمانی، اس نے اس کو حلال کھانے سے بند کمرے کے اندر روکا۔ اللہ رمضان میں تربیت کر رہا اس انسان کی، جو کہتا ہے بہانے بناتا ہے میرا ماحول ایسا، میرا معاشرہ ایسا، میرا گھر ایسا، میرے فلاں ایسے، اس لیے مجھ سے گناہ ہو رہے۔ اللہ نے کہا دیکھ بند کمرے کے اندر جس ایمانی قوت نے تجھے حلال کھانے سے 1 مہینے روکے رکھا، وہی ایمانی قوت باقی 11 مہینے میں حرام کھانے سے روک سکتی ہے۔ یہ مومن یہ نہیں کہہ سکتا میرے اندر ایمانی قوت نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے اندر ایمانی قوت موجود ہے۔ اللہ تربیت کر رہا ہے نفس کی، روزے کے اندر نفس کی تربیت ہو رہی،
اور یہ تربیت ہمیں باقی 11 مہینے میں بھی کرنی ہوگی. کیا کہ اپنے آپ کو جس طرح اس 1 مہینے کے اندر ایمانی قوت سے حلال کھانے پینے سے روکے رکھا، اور جس طرح یہ ایمانی قوت اس سے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزیں تھیں اس سے بھی یہ انسان بچا رہا، تو جو غیر ضروری چیزیں اس سے کیوں نہیں بچ سکے. گناہ انسان کی زندگی کا حصہ تو نہیں ہے، ضروریات زندگی میں سے تو نہیں ہے. کھانا پینا تو ضروریات زندگی میں سے. تو یہ نفس امارہ کو نفس لوامہ سے کیسے لائے گا؟ نمبر 1، عادات کو بدل کر، عادات میں تبدیلی لا کر گناہ کو چھوڑے. بہت اچھی طرح یاد رکھے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہم اپنے بچوں کے اندر اچھی عادتیں کیسے ڈالیں، بری عادتوں سے کیسے جان چھڑائیں. اس کے 2 طریقے. کسی بھی بری عادت سے انسان جان چھڑانا چاہتا ہے تو اس کے 2 طریقے، بہت آسان. عادت کس کو کہتے ہیں؟ ماہر نفسیات لکھتے ہیں عادت کہتے ہیں انسان کوئی کام بار بار کرے یہاں تک کہ اس کے لیے وہ کام آسانی سے ہونے لگے، اس کو عادت کہتے ہیں. اس لیے نمبر 1، جو بندہ گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، آسان سی بات ہے، نہ کرے. بات ختم ہو گئی. نہ کرنے کی عادت ڈال لے، تھوڑا تھوڑا وقفہ بڑھا دے. پہلے روزانہ گناہ ہوتا تھا، پھر وقفے سے ہونے لگا، پھر وہ ذرا وقفہ بڑھنے لگا. نمبر 1، عادت کو چھوڑنا کیسے ہوتا ہے؟ نہ کرے. کسی اچھے کام کی عادت ڈالنی ہے تو کرنا شروع کر دے. اس میں کیا مشکل کیا ہے؟ کیسے چھوڑے گا؟ قوت ایمانی، ارادہ، نیت. میں یہ نہیں کروں گا، آج میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج میں گالی نہیں دوں گا، آج میں دوسرے کا حرام مال نہیں کھاؤں گا. نیت، ارادہ. گناہوں کو چھوڑنے کے لیے نمبر 1، نہ کرنے کی عادت ڈال. اور نیک کاموں کی عادت ڈالنے کا کیا طریقہ؟ کرنا شروع کر دے. نیک کام کرے بار بار، عادت پڑ جائے گی. نمبر 2، جب گناہ کو چھوڑنا چاہے، نفس امارہ ہے یا نفس لوامہ ہے، جب گناہ کو چھوڑنا چاہے تو ایسی صورت میں جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ اور استغفار کرے. جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ اور استغفار کرے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ توبہ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سے حضرات جاتے ہیں بزرگوں کے پاس اور جا کر کہتے ہیں حضرت میرا کاروبار ایسا ہو گیا، حضرت یوں ہو گیا، حضرت ملکی حالات یوں ہو گئے، حضرت بین الاقوامی حالات یوں ہو گئے، حضرت یوں ہو گیا. وہ بڑے حضرات کیا کہتے ہیں آگے سے؟ بس آپ سب ساتھیوں کو تلقین کریں کہ یہ توبہ اور استغفار شروع کر دیں کثرت سے. باہر نکل کر نا، یہ پڑھے لکھے لوگ ان بزرگوں کے پاس سے باہر نکلتے، باہر نکل کر کہتے ہیں دیکھو یہ بس ہے ان کا، بس توبہ اور استغفار کرو، آگے کچھ نہیں کرنا. مذاق اڑاتے ہیں لوگ توبہ اور استغفار کا. جب بزرگ توبہ اور استغفار سکھاتے ہیں، باہر نکل کر کہتے ہیں بس توبہ اور استغفار ان بزرگوں کے پاس گئی ہے. اللہ کے بندے، یہ بندہ توبہ اور استغفار کو سمجھا ہی نہیں. یہ سمجھا ہی نہیں کہ گھر کے حالات کو بدلنا ہے تو توبہ اور استغفار، کاروبار کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو توبہ اور استغفار، اپنے خاندان کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے توبہ اور استغفار، اپنے بچے اور بچیوں کے گھروں کو تباہ ہونے سے بچانا ہے تو توبہ اور استغفار. کیا ہے کیا توبہ اور استغفار؟ استغفار مغفرت طلب کرنا، اللہ سے معافی طلب کرنا. اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے. ایک ہے استغفار، ایک ہے توبہ. 2 چیزیں الگ الگ، یہ دونوں کو مل کر ایک سیٹ بنتا ہے. استغفار مغفرت طلب کرنا، معافی مانگنا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دے، یہ ہے استغفار. چونکہ یہ عشرہ مغفرت کا جاری ہے، یہ عشرہ مغفرت کا ہے، اور اس میں ہم نے سمجھنا ہے کہ کس طرح نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ، نفس لوامہ سے نکل کر نفس مطمئنہ میں یہ انسان اپنے آپ کو کیسے بہتر کرے. استغفار معافی مانگنا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے. اور توبہ
اس کا مطلب ہے، لفظی مطلب ہے رجوع کرنا، واپس آنا، پلٹ آنا. اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ. اے اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ ہے استغفار. اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ. جب انسان گھروں کے اندر بچے بچیوں کی زندگیاں اگر خراب ہو رہی ہیں، توبہ اور استغفار کی طرف لے آئیے. کاروبار خراب ہو رہا ہے، توبہ اور استغفار کی طرف لے آئیے. ملک کی حالات خراب ہے، توبہ اور استغفار کے لیے لے آئیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان مجموعی طور پر گناہوں سے بچنے لگیں گے تو ایسی صورت میں اللہ وہاں امن و سکون عطا فرماتے ہیں. یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے بھی کبھی بے سکونی ہوتی ہے، یا چوریاں اور ڈاکے کرنے کی وجہ سے بے سکونی ہوتی ہے. قتل و غارت کی وجہ سے سکون ہوتا ہے، یا دوسرے کو محبت اور گلے مل کر مصافحہ کر کے سکون ملتا ہے. بہت سیدھی سی بات ہے. گناہ سے سارے فتنے وجود میں آتے ہیں. جب انسان اجتماعی طور پر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اجتماعی مصیبتیں آتی ہیں، اور جب انسان انفرادی طور پر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے انفرادی طور پر اس پر مصیبتیں آتی ہیں. توبہ اور استغفار ہے کیا چیز؟ کہ ہم لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر اللہ سے معافی مانگ لیں اور یہ کہیں کہ اے اللہ اب تیرے حکم کے خلاف نہیں کریں گے، اب گناہ نہیں کریں گے، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے. توبہ اور استغفار کو سمجھنا ہوگا. بعض لوگ توبہ اور استغفار کا یوں بھی مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں میں تو توبہ اور استغفار کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. پہلے توبہ کریں، استغفار کریں، پھر اس کے بعد توبہ کریں، پھر توبہ کریں، پھر استغفار کریں. بعض لوگ تو شعر بھی پڑھ دیتے ہیں اور توبہ چھوڑ دیتے ہیں. شعر پڑھتے ہیں، توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توبہ توڑ دی، تیری اس توبہ پہ توبہ 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 کہہ اٹھی. چھوڑو پڑے، کیا ہے، گناہ ہوتے ہیں، توبہ چھوڑو. نہیں کرتے. بہت بڑی غلطی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، مولانا بار بار گناہ ہوتے ہیں، کیا فائدہ توبہ اور استغفار کا، ہم نے نہیں کرتے توبہ اور استغفار. ان لوگوں کو بڑے غور سے ایک بات سمجھنی ہوگی کہ انسان، بڑے غور سے جواب دے رہا ہوں، یہ بڑی گرہ ہے جو توبہ اور استغفار کی طرف آج نہیں آنے دے رہی زیادہ گناہ کرنے والوں کو. حالانکہ زیادہ گناہ کرنے والوں کو بھی توبہ اور استغفار کی طرف پورا رہنا چاہیے. جواب دینے لگا. یہ انسان نئے کپڑے بناتا ہے، پہنتا ہے، ایک دو دن میں میلے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دھلواتا ہے، پھر اس کے بعد پہنتا ہے، پھر کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، پھر دھلواتا ہے، پھر پہنتا ہے صاف ستھرے کپڑے، پھر میلے ہو جاتے ہیں، پھر دھلواتا ہے. جب ان کپڑوں پہ میل چڑھنی ہی ہے تو یہ دھلواتا کیوں ہے بار بار؟ بس ایک دفعہ نئے کپڑے بنوا لے، اس کے بعد میل چڑھتی رہے، جب خوب چڑھ جائے گی اٹھا کے پھینک دیں گے. کوئی معاشرے میں اچھا انسان یہ کام عقل مند انسان کوئی نہیں کرتا. عقل مند انسان پتہ کیا ہے معاشرے کے اندر؟ سارے عقل مند ہیں ہمارے معاشرے. تھوڑے سے کپڑے میلے ہوتے نا، تھوڑے سے فوراً دھلوا لیتے ہیں. اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت اگر تھوڑے کپڑے میلے ہوں نا اس کو دھلوا لے تو زیادہ اچھے صاف ہوتے. پتہ ہے کہ کپڑے میلے ہونے، پھر دھلواتا ہے، پھر پہنتا ہے، پھر پہنتا ہے، پتہ ہے میلے ہونے، پھر اس کے بعد پہنتا ہے، پھر دھلواتا ہے. یہ مثال میں نے اپنے پاس سے نہیں دی، یہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں دی ہے. یہ کپڑے دھلوانے والی مثال میری اپنی مثال نہیں ہے، یہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، دعا سکھائی. بہت سے حضرات کو وہ دعا یاد ہے الحمدللہ. اللہم نقی قلبی عن الخطایا والذنوب کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم نقی قلبی عن الخطایا والذنوب کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ میرے دل کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے دھونے کے بعد. کپڑے بھی تو بار بار میلے ہوتے ہیں نا، یہ بار بار دھلواتا ہے عقل مند انسان، پھر پہنتا ہے، پھر میلے ہو جاتے ہیں. بار بار کیوں دھلواتا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ صاف ستھرے کپڑے رہیں اس کے ہر وقت. یہ گناہ جب ہو جائے تھوڑی سی میل چڑھے دل کے اوپر
جلدی سے دھو لے، دیر نہ کرے، دل صاف ستھرا، کپڑے صاف ستھرے۔ اور یہ جو میں نے میل کچیل کی بات کی ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جامع ترمذی کی حدیث کے اندر، جسے سمجھنا ہوگا اگر کوئی انسان کسی گناہ کا عادی ہو، کوئی انسان کسی گناہ کا عادی ہو اور اس سے گناہ ہو رہے ہو اور وہ توبہ اور استغفار کی طرف نہ آ رہا ہو، کیا ضرورت ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں، پھر گناہ ہوتے ہیں پھر معافی مانگتا رہتا ہوں۔ جو انسان توبہ اور استغفار نہ کرے گناہوں کے بعد، وہ انسان غور سے سنے اس حدیث کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، جب بندے سے گناہ ہوتا ہے تو اس کے دل کے اوپر نقطۃ سودا، ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آگے فرمایا، جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے وہ داغ صاف ہو جاتا ہے، دل پھر صاف ستھرا۔ توبہ اور استغفار کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر دل صاف ستھرا۔ اور اگر توبہ اور استغفار نہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انجام بتایا ہے اسی حدیث میں، کہ اگر کوئی انسان گناہ کرے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے وہ داغ دھل جاتا ہے، اور اگر یہ توبہ نہ کرے تو داغ پڑتے پڑتے وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ دل کالا ہو گیا گناہوں کی وجہ سے، سیاہ ہو گیا، سارا ہی کالا، سارا سوٹ ہی تباہ ہو گیا، نہیں دھلوایا بار بار۔ توبہ اور استغفار سے ہوتا کیا ہے؟ اور پھر آج کھل کر اتنے بڑے اکابر شیوخ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد کبھی ذہن میں نہ لائیے گا، کبھی ذہن میں نہ لائیے گا پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ الگ گناہ ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا، ہم عام انسانوں کی طرح اللہ کو سمجھنے لگتے، میں نے اپنے بھائی سے معافی مانگی تھی، میں نے اپنے استاد صاحب سے معافی مانگی تھی، میں نے فلاں سے معافی مانگی تھی، پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ یہ آپ انسانوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اللہ کے بارے میں یہ سوچنا بھی گناہ ہے۔ اللہ تو معافی مانگنے والوں سے خوش ہوتا، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض نہیں ہوتا، گناہ کرنے سے ناراض ہوتا، توبہ اور استغفار کرنے سے پھر راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ لمحات انسان حاصل کرنا چاہے تو اعتکاف کی صورت میں، اعتکاف کو اعتکاف کہتے اس لیے ہیں، وَيَعْتَكِفُ عَنِ الذُّنُوبِ، کہ انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ عادتیں بدلنے کا بہترین طریقہ اعتکاف، گناہوں سے بچ کر رہتا ہے۔ مسجد میں مرد حضرات اعتکاف کریں، خواتین گھروں میں اعتکاف کریں۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی پورے علاقے میں سے مسجد کے اندر، کسی مسجد کے اندر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے، سارے علاقے والے گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر چند لوگ بیٹھ جائے تو ساروں کے ذمے سے وہ ساقط ہو جاتی ہے ذمہ داری۔ گھروں میں خواتین اعتکاف میں بیٹھیں، اس کے مسائل سیکھ لیں۔ مرد مسجدوں کے اندر اعتکاف کی کوشش کرے، عادات بدلیں گی، اور اللہ رب العزت ہمیں اس مغفرت کے عشرے میں کوشش بھرپور کرے، خوب توبہ اور استغفار۔ مغفرت کا عشرہ ایسا گزرے کہ انسان اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ چکا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کلمات سے توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خالی استغفر اللہ کہہ لے، اردو میں کہنے بندہ اے اللہ مجھے گناہ معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ دعا فرما لیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین۔